ڈاکٹر مہنور ناصر پر دوران ڈیوٹی تیزاب پھینک دیا گیا۔ ایک ایسی لڑکی جو بلوچستان کے نسبتاً پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتی ہے، جہاں آج بھی بہت سی بچیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ایک خواب سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ماحول سے نکل کر ڈاکٹر بننا خود ایک جنگ جیتنے کے مترادف تھا۔ کیا عورت ہونے کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا تیزاب سے جلایا جانا، زیادتی اور فائرنگ کا نشانہ بنانا، یا صرف اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے پر جان سے ہاتھ دھونا بن جائے؟ کیا ایک لڑکی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے خواب دیکھتی ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہے، یا کسی غلط مطالبے کے سامنے نہیں کہنے کی ہمت رکھتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں خود سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ آخر مسئلہ عورت ہے یا وہ سوچ جو آج بھی عورت کو ایک انسان نہیں اپنی ملکیت سمجھتی ہے؟ پاکستان میں حالیہ دنوں میں پیش آنے والے متعدد واقعات نے ایک بار پھر یہ سوال زندہ کر دیا ہے کہ آخر ہماری بیٹیاں کب محفوظ ہوں گی، کب ان کی مرضی کو عزت ملے گی، اور کب ان کی زندگی کی قیمت ایک مرد کی انا سے زیادہ سمجھی جائے گی۔ گزشتہ دنوں کوئٹہ میں پیش آنے والا واقعہ اس سلسلے کی ایک خوفناک کڑی بن کر سامنے آیا، جہاں ڈاکٹر مہنور ناصر پر دوران ڈیوٹی تیزاب پھینک دیا گیا۔ ایک ایسی لڑکی جو بلوچستان کے نسبتاً پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتی ہے، جہاں آج بھی بہت سی بچیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ایک خواب سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ماحول سے نکل کر ڈاکٹر بننا خود ایک جنگ جیتنے کے مترادف تھا۔ مگر افسوس، معاشرے کا ایک بیمار ذہن اس کامیابی کو برداشت نہ کر سکا۔ ایک ڈاکٹر جو مریضوں کی جانیں بچانے کے لیے اسپتال میں موجود تھی، خود تشدد کا نشانہ بن گئی۔ اس واقعے نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلا واقعہ تھا؟ یقیناً نہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک نرس کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ جنگ میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کے واقعے نے عوام کو ہلا کر رکھ دیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں ہر روز نہ جانے کتنی طالبات، نرسوں، ڈاکٹرز، اساتذہ اور عام خواتین کو تشدد، ہراسانی اور جرائم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر چند دن بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر عورت کی جان اور عزت اتنی سستی کیوں سمجھی جا رہی ہے۔ اگر گزشتہ چند برسوں کا جائزہ لیا جائے تو صورتحال مزید تشویشناک نظر آتی ہے۔ اسلام آباد میں نور مقدم قتل کیس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لاہور موٹر وے پہ خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ آج بھی عوامی حافظے میں تازہ ہے۔ کہیں کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات سامنے آئے، کہیں غیرت کے نام پر قتل کی خبریں آئیں، کہیں پسند کی شادی کرنے والی لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور کہیں گھریلو تشدد نے خواتین کی زندگیاں تباہ کر دیں۔ چند ماہ پہلے سوشل میڈیا پر بھی متعدد خواتین نے ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ کے واقعات کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ سب الگ الگ واقعات نہیں، ایک ہی بیماری کی مختلف شکلیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ماہرین سماجیات کے مطابق اس کی پہلی وجہ مردانہ بالادستی پر مبنی وہ سوچ ہے جو عورت کو برابر کا انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک طبقہ ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ عورت کی تعلیم، ملازمت، رائے، پسند اور ناپسند کی حیثیت ثانوی ہے۔ جب ایسی سوچ رکھنے والے افراد کو انکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اسے ذاتی توہین سمجھ لیتے ہیں۔ یہی انا بعد میں انتقام، تشدد، تیزاب گردی یا قتل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس مسئلے کی دوسری بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں اختلاف رائے برداشت کرنے کی صلاحیت مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی ہماری بات نہ مانے تو ہم اسے دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی ذہنیت ذاتی تعلقات پہ بھی نظر آتی ہے۔ بعض افراد دوستی یا شادی سے انکار یا تعلق ختم ہونے کو اپنی شکست سمجھ لیتے ہیں اور پھر بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور اہم پہلو سوشل میڈیا کا ہے۔
سوشل میڈیا نے خواتین کو اظہار رائے کا پلیٹ فارم تو دیا، لیکن ساتھ ہی آن لائن ہراسمنٹ، کردار کشی، بلیک میلنگ اور نفرت انگیز مہمات میں بھی اضافہ ہوا۔ آج کئی خواتین صرف اس خوف سے اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتی کہ کہیں انہیں سوشل میڈیا پر نشانہ نہ بنا لیا جائے۔ آن لائن نفرت کئی مرتبہ حقیقی زندگی کے تشدد میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ایسے جرائم کی ایک وجہ جذباتی تربیت کا فقدان بھی ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کو یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ناکامی کو کیسے قبول کرنا ہے۔ انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہر انسان کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ نتیجتاً بعض نوجوان جب اپنی خواہش پوری نہ ہونے پر انکار سنتے ہیں تو وہ انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تعلیم کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن صرف تعلیم کی کمی ہی نہیں، شعور کی کمی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کئی ایسے جرائم بھی سامنے آئے ہیں جن میں ملزمان پڑھے لکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈگری حاصل کر لینا کافی نہیں، اصل ضرورت کردار سازی، اخلاقی تربیت اور انسانی حقوق کے شعور کی ہے۔ اس پورے معاملے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری بھی بہت اہم ہے۔ جب کسی متاثرہ خاتون کو انصاف کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑے تو یہ صرف ایک فرد کی ناکامی نہیں، نظام کی کمزوری بن جاتی ہے۔ اگر مجرم کو فوری سزا ملے، مقدمات جلد نپٹائے جائیں اور متاثرین کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے تو جرائم کی شرح میں واضح کمی آ سکتی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں سخت اور یقینی سزاؤں نے ایسے جرائم کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میڈیا کا کردار کیا ہے۔ بعض اوقات میڈیا صرف واقعے کی سنسنی خیزی دکھاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے موجود سماجی وجوہات پر بات نہیں کرتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر واقعے کو ایک وسیع تر سماجی تناظر میں دیکھا جائے تاکہ مسئلے کی جڑ تک پہنچا جا سکے۔ صرف مجرم کو گرفتار کر لینا ہی کافی نہیں، اس سوچ کو بدلنا ضروری ہے جو مجرم پیدا کرتی ہے۔ والدین کی ذمہ داری بھی کم نہیں۔ اگر بیٹیوں کو تحفظ دینا ضروری ہے تو بیٹوں کی تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو یہ سکھانا ہوگا کہ عورت کوئی کم تر مخلوق نہیں، وہ بھی ایک مکمل انسان ہے۔ اس کی رائے، اس کی مرضی، اس کے خواب اور اس کے فیصلے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کسی مرد کے۔ آج پاکستان کی ہزاروں خواتین ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، صحافی، استاد، پولیس افسر اور کاروباری شخصیات کے طور پر ملک کی خدمت کر رہی ہیں۔ وہ ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں، لیکن افسوس، کامیابی کے اس سفر کے ساتھ انہیں خوف، ہراسمنٹ، عدم تحفظ اور سماجی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف معاشرہ خواتین سے ترقی کی توقع رکھتا ہے اور دوسری طرف ان کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کرتا ہے۔ کوئٹہ کی ڈاکٹر مہنور ناصر کا واقعہ، ڈیرہ غازی خان کی نرس پر حملہ، جنگ میں پیش آنے والا افسوسناک واقعہ اور اس نوعیت کے بے شمار دوسرے واقعات دراصل ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ مسئلہ صرف چند مجرموں کا نہیں، ایک ایسی سوچ کا ہے جو آج بھی عورت کو اپنی مرضی سے جینے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج معاملہ صرف کوئٹہ کی ڈاکٹر مہنور، ڈیرہ غازی خان کی نرس، جنگ کی متاثرہ لڑکی کا نہیں، یہ ہر اس بیٹی کا مسئلہ ہے جو اپنے خوابوں کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے۔ یہ ہر اس ماں کا مسئلہ ہے جو اپنی بچی کو تعلیم دلانے کے لیے قربانیاں دیتی ہے۔ یہ ہر اس عورت کا مسئلہ ہے جو عزت، تحفظ اور آزادی کے ساتھ جینے کا حق رکھتی ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر اسپتال میں محفوظ نہیں، ایک نرس اپنے کام کی جگہ پر محفوظ نہیں، ایک طالبہ سڑک پر محفوظ نہیں اور ایک عورت اپنے فیصلوں میں محفوظ نہیں، تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے کہ مسئلہ چند افراد کا نہیں، ایسی سوچ کا ہے جو اب بھی عورت کو برابر کا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف مذمتی بیانات سے آگے بڑھیں، کیونکہ ہر نئی خبر کے ساتھ ایک اور خواب دفن ہو جاتا ہے، ایک اور خاندان ٹوٹ جاتا ہے اور ایک اور لڑکی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر اس کا قصور کیا تھا۔ کیا اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایک عورت تھی؟ کیا اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی؟ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا چاہتی تھی، یا ایک بہتر زندگی کا خواب دیکھتی تھی؟ اگر واقعی یہ جرم ہے تو پھر ہمیں عورتوں کو بدلنے کی نہیں، اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قوموں کی ترقی سڑکوں، پلوں اور عمارتوں سے نہیں ناپی جاتی، اس بات سے ناپی جاتی ہے کہ وہاں کی عورت کتنی محفوظ، بیٹی کتنی با اختیار اور معاشرہ ایک عورت کے نہیں کہنے کا حق کتنا احترام کرتا ہے۔
جس دن ہم نے اس سوال کا درست جواب ڈھونڈ لیا، شاید اسی دن ایسے واقعات کی تعداد بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور شاید اسی دن ہماری بیٹیاں خوف کے سائے میں نہیں، اعتماد اور عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں گی۔